أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو آج الحمدللہ قرآن کورس 1 بیچ 292 کے اس پہلے تعارفی کلاس کے اندر خوش آمدید اور مبارکباد کہ اللہ رب العزت نے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے انتخاب کے بغیر میں اور آپ اس چیز کا حصہ بن سکیں کہ ہم قرآن سیکھنے کی طرف اس سفر کا آغاز کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ ہم اس حدیث کے مصداق آج قرآن سیکھنے کے لیے اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ وقت بھی لائے گا کہ آپ اس پروسیس کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن سکھانے کی طرف بھی چلیں گے۔ تو آئیے ہم اس اپنی کلاس کا سب سے پہلے تعارف کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کو تعارف کروایا جائے گا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا، جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے اور یہ کورس انٹرنیشنلی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے استاد محترم ارشد اقبال ملک صاحب کا جو چیئرمین ہے الفلاح منزل ٹرسٹ کا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ کاشف سہیل ملک میرا نام ہے اور میرے تعارف کے حوالے سے کچھ چیزیں، اور پھر انشاءاللہ جو ہمارا اصل مقصد ہے اس کورس کا تعارف۔ اور آج کی کلاس کے آخری حصے میں آپ کے سامنے ایک سیمپل لیسن، ایک ماڈل لیسن کے طور پہ شارٹ لیسن جو ہے وہ ڈیلیور کیا جائے گا، چونکہ آج زیادہ تعارفی کلاس ہے، اورینٹیشن کی کلاس ہے، تو اس لیے پورا سبق نہیں پڑھایا جائے گا۔ پورا سبق انشاءاللہ ہم کل سے جو ہے باقاعدہ اپنے اسباق کا آغاز کریں گے۔ تو آج جو ہے صرف اورینٹیشن سیشن ہمارا ہوگا اور اس کی اورینٹیشن لیسن ہی آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کے حوالے سے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ابھی ہماری ایک بہن یہاں پر بات کر رہی تھی، she has a login account with Understand Quran Academy۔ ڈاکٹر صاحب اس کے فاؤنڈر ہیں۔ پچھلے 3 اشروں سے وہ قرآن کورس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس قرآن کورس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قرآن کے قریب لانے میں بہت کام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خود PhD ہیں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں، ان کے کورسز لائیو پیس ٹی وی سے بھی آتے رہے ہیں۔ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں سعودی عربیہ میں اور فاؤنڈر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ سب یہ یاد رکھیں کہ یہ کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے۔ آپ گوگل کر کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پوری دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے، پاکستان کے بے شمار شہروں میں اسی کورس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ارشد اقبال ملک صاحب جو میرے استاد ہیں، ان کے تعارف کے حوالے سے، چیئرمین ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ کے، اور الفلاح منزل ٹرسٹ کا یہ اسلام آباد کے اندر آپ میں سے جو احباب باہر کے ممالک سے اس کورس میں شامل ہو رہے ہیں یا جنہیں باہر رہنے کا اتفاق ہوا ہے، انہیں اندازہ ہوگا کہ اسلامک سینٹرز کا، تو اسی آئیڈیا کے اوپر اسلامک کمیونٹی سینٹر یہ اسلام آباد میں کام کرتا ہے، جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو اکٹھے کرنا اور امت کی ریوائول اس طرح سے ہے کہ قرآن کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے، اس طرح کہ 24/7 قرآن سے جو ہے ہدایت لی جائے، اپنے ذاتی، اپنے خاندان کے اور اپنے تجارت، مال، معیشت، سیاست، ہر معاملے کے اندر۔ تو اس حوالے سے الفلاح منزل جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دے رہا ہے۔ تو اب تھوڑا سا چونکہ یہ ایک ضرورت کے طور پر ریکوائرڈ ہوتا ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو آسانی کے لیے میں شروع میں اپنے تعارف کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں۔ میں کوئی بہت اسکالر نہیں ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ عالم ہوں، نہ کوئی مولانا ہوں۔ ایک چھوٹا سا میرا تعارف ہے قرآن کا ایک طالب علم۔ اس حوالے سے میں اسی طرح کے کوالیفائڈ انڈرسٹینڈ قرآن کورسز کا لیول 1، 2 اور 3 کر چکا ہوں۔ قرآن کا ایک طالب علم ہوں، سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر ہوں الفلاح منزل سے۔ اس سے پہلے 9 کے قریب آن لائن کورسز، اور ابھی ایک کورس ہمارا الحمدللہ چل بھی رہا ہے، بیچ 283، اس کو میں ڈیلیور کر رہا ہوں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی دعویٰ اکیڈمی کی ٹریننگز کا حصہ رہا ہوں۔ تجوید کی بہت بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے یہ تجوید کا کورس نہیں ہے، اور بچوں کو یا ایسے احباب کو جو قرآن نہیں پڑھ پاتے، جن کے لیے مشکل ہوتا ہے،
آوازوں کے ذریعے قرآن پڑھانے کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی ریسرچ پر کام کر رہا ہوں. یہ تو قرآن کورسز کے حوالے سے تھا. میری پروفیشنل لائف کے حوالے سے I've done a professional development residency from USA, یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا ولمنگٹن. میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں PhD اسکالر ہوں, and alhamdulillah had a national award for service of knowledge, and I work as a consultant and master trainer with International Islamic University Islam Abad. اور اس کے علاوہ جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور کامسیٹس کے علاوہ 130 پاکستان کی یونیورسٹیز کے ساتھ اور باہر بھی کام کرنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے. We worked on an organization تصدقو charity for sustainable living, اور اسی طرح ایناگوگ EPM اور NDU انٹرنیشنل دو آرگنائزیشنز کے حوالے سے. الحمدللہ مارچ 2020 جب سے یہ کووڈ شروع ہوا ہے میں نے 200 کے قریب آن لائن ٹریننگ سیشنز جو ہے وہ کنڈکٹ کیا. تو امید ہے کہ آپ کا یہ ایکسپیرینس جو ہے انشاءاللہ بہترین رہے گا اور ہمیں اللہ کی اس کتاب کے قریب اور زیادہ قریب لانے میں ہماری مدد کرے گا. تو اس کورس کے حوالے سے مینٹور ہیں ارشد اقبال ملک صاحب جو میرے استاد بھی ہیں, اور اسسٹنٹس کے حوالے سے ہمارے ساتھ تقریباً 20 کے قریب AQTs جو ہیں ہمارے قرآن ٹیچرز جو ہیں جو اسسٹ کرتے ہیں اس کورس کے حوالے سے, اور انشاءاللہ ابھی اس وقت بھی میرے ساتھ موجود ہیں, چیٹ باکس میں آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے ہی کورس شروع ہوگا آپ کے جو جن واٹس ایپ گروپ کا آپ حصہ ہیں وہاں میں ایڈمن کے طور پر یہ احباب شامل ہیں, اور یہ وقتاً فوقتاً آپ کو ہر طرح کی مدد دے رہے ہوں گے سیکھنے میں, تاکہ اور یہ جو ہماری بہنیں ہیں ان کے گروپ میں ہماری بہنیں ہیں AQTs, اور جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارے بھائی ابھی جیسے آپ کے سامنے بردر اجاز بات کر رہے تھے, سسٹر سامیہ بات کر رہی تھیں, تو یہ سارے انشاءاللہ, اور یہ سب لوگ پڑھے لکھے حالی کوالیفائڈ مصروف لوگ ہیں, لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی زندگیوں میں قرآن کی خدمت کی جائے, قرآن کو سیکھا اور سکھایا جائے. تو یہ اپنے وقت کو یہ والنٹیئر کرتے ہیں, they volunteer their time to serve قرآن. سو آپ ان سے مدد بھی ضرور لیجئے گا اور ان سب کے لیے آپ کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. تو کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک پیچھے بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ ورک ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا. الحمدللہ ابھی ہمارے اس کورس میں 400 کے قریب لوگ رجسٹرڈ ہیں, اور ابھی یہ کورس جیسے جیسے آپ کو اورینٹیشن ہوگی اور آپ کو ملنا شروع ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے بڑے آرام سے آسانی سے گھر بیٹھے ہوئے آپ قرآن کو سیکھتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم الفلاح منزل سٹاف کے سارے جو ممبران ہیں ان کے شکر گزار ہیں, اور یہاں میں نے ان کا نمبر بھی دیا ہوا ہے جس کی آپ کو فیوچر میں ضرورت بھی پڑے گی. اس میں محمد حسین صاحب, وقاص صاحب, شہزاد صاحب, عبد الرحمان صاحب, اور جو چیئرمین الفلاح منزل ابھی میں نے پہلے ذکر کیا ارشد ملک صاحب کا. میرے ساتھ جو سارے AQTs بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اس کے بدلے میں بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائے. کسی وقت میں جب میں شروع میں پہلا کورس کروایا تو مجھے یاد ہے کہ دوسرے نمبر پر میری فیملی کا نام لکھا ہوا تھا, مائی وائف اینڈ مائی, ابھی جو میرے بچے آپ کے سامنے تلاوت بھی کر رہے تھے اور ٹیکنالوجی ٹیسٹنگ کے سیشن میں میری بیٹی اور بیٹا آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے, تو اس وقت کافی مشکل ہوتی تھی. تو اب ماشاءاللہ AQTs ہمارے ساتھ یہ احباب اتنی محبت, شوق اور جذبے سے یہ مدد کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ فیملی لاسٹ میں چلی گئی ہے اور انہوں نے اس کی جگہ لے لی ہے. یہ ہماری قرآن کی ایک فیملی بن گئی ہے الحمدللہ. تو اس حوالے سے یہ سب احباب انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے. شاہ زیب سلیم اس وقت آپ کو زوم کے حوالے سے جتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں, یہ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, میرے بیٹوں کی طرح, یہ بہت محنت کرتا ہے اس حوالے سے. آپ سب اس کو بھی اپنی دعا, اور ٹیکنیکل ایشوز جتنے بھی آپ کو ابھی آئیں فیوچر میں آئیں, شاہ زیب ول ہیلپ یو آؤٹ فار دیٹ. تو ان کا نمبر بھی گروپ میں بھی دیا گیا ہے, آپ اپنے پاس سیو بھی رکھیے گا. میرے دوست اور میرے بھائیوں کی طرح بلال سعید صاحب, وہ اس کورس کے کنڈکٹ میں اور اس کو کامیاب کرانے میں اور اتنے کورسز کروانے میں he has made central and instrumental contributions. So ان کو دعا میں یاد رکھیں. اور میری فیملی جو ہے, میری مسز اس وقت بھی ساتھ بیٹھی ہیں, وہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں, اور میری بیٹی بھی اور بچے بھی. تو ہم سب مل کر یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب, اور آپ بھی یہ کوشش کیجئے کہ آپ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھیے
اور میں اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہوں کہ آج میرے استاد اور ان کی فیملی بھی یقیناً مجھے امید ہے کہ آج ہمارے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے اس کورس میں. تو آپ سب ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ ان سب احباب کو جنہوں نے آپ کو بتایا اس کورس کے حوالے سے, آپ کو اطلاع دی, اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. اچھا, آپ کا ہمارے ساتھ تعارف کیسا ہوگا؟ یہ تو ہمارا تعارف تھا. وہ اس طرح ہوگا کہ اب جب زوم میں آپ انٹر ہو تو آئی ڈی میں اپنا پورا نام لکھیے پلیز. وہاں پر آپ کے موبائل کا, آپ کے لیپ ٹاپ کا نام نہیں آنا چاہیے, آپ کا نام آنا چاہیے. تو اگر آپ کو آتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں آتا تو انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹیز ہمارے آپ کو مدد کیا کریں گے. اور میں ایکٹیویٹیز سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ناموں کے ساتھ AQT لکھ دیں تاکہ لوگ آپ کو پرسنل میسج کر کے چیٹ باکس سے آپ سے کسی بھی قسم کی مدد لے سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ کورس اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا آفس میں زیادہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ سب واٹس ایپ گروپ کا حصہ ضرور ہوں, کیونکہ واٹس ایپ گروپ میں بہت سا مٹیریل اس حوالے سے آیا کرے گا, اس کی ویڈیوز بھی آئیں گی. یہ جو بھی یہ ابھی بھی جو آپ کے سامنے چل رہی ہے یہ ساری کی ساری پریزنٹیشن انشاءاللہ ابھی واٹس ایپ گروپ میں آپ کو مل جائے گی. تو اس لیے آپ نے اس واٹس ایپ گروپ میں انرول ضرور ہونا ہے, نمبر 1. لیکن اس کے بعد جب آپ کو رجسٹریشن لنک بھجوایا جائے آج کی اس اورینٹیشن کلاس کے بعد, اور آپ کو لگے کہ آپ یہ قرآن کورس مکمل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس پر فارملی رجسٹرڈ ہو جائیے گا. تو آپ کی فارمل رجسٹریشن جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پورے کورس, اس کے سرٹیفکیٹس اور پھر اس کے ریزلٹس اور سب میں مددگار ہوگی. تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں, اور اس سے زیادہ عزت والی بات کوئی نہیں ہے, اور اس سے زیادہ معزز کلاس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. تو کچھ معلومات کورس کے حوالے سے. آج انشاءاللہ الحمدللہ منڈے یعنی پیر 25 اکتوبر کو یہ شروع ہوا ہے, اور ہر ہفتے پیر, منگل اور بدھ کے روز, یہ انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے بھی ہے, کورس ہمارا ختم ہوگا بدھ 22 دسمبر 2021 کو, ٹیکنیکلی 27 دسمبر 2021 کو انشاءاللہ. 2 آپ کے کوئز ہوں گے, ایک بدھ 24 نومبر کو, یہ ڈیٹس یاد رکھیے, یہ آپ کو مل بھی جائیں گی. ہماری یہ کلاسز انشاءاللہ پیر, منگل اور بدھ 3 دن ہفتے میں, ہر ہفتے کے پہلے 3 دن 8 سے 9 بجے ہوا کریں گی. اور الحمدللہ ہم بہت زیادہ ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی کا خیال رکھتے ہیں. اللہ کے فضل سے آج تک پچھلے 2 سال میں کبھی کوئی کلاس, غالباً 2 کلاسیں بڑی مجبوراً, ایک پاکستان میں بریک ڈاؤن تھا لائٹ کا, اور ایک دفعہ بھی کوئی ایسے ہنگاموں کی وجہ سے مس ہوئی ہیں, تو 200-300 کلاسز میں سے صرف 2. تو یقیناً ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ بھی کلاسز اللہ کے فضل سے ریگولر رہیں. وقت کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. آج صرف ہو سکتا ہے آپ کو کچھ وقت تھوڑا سا زیادہ لگے, ہم پورے 59 منٹس کے اندر کوشش کرتے ہیں 60 منٹس کے اندر اندر کلاس کو مکمل کر لیں. جو احباب زیادہ سیکھنا چاہیں یا جنہیں کچھ مسائل ہوں تو ہر کلاس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریویژن سیشن ہوتا ہے, وہ اس کا حصہ, وہ آپشنل ہے, آپ اس کا حصہ بننا چاہیں بن سکتے ہیں. یہ پورا پلان ہے. اسی طرح ہر ڈیٹ کو کب کیا پڑھایا جائے گا یہ بھی آپ کو مل جائے گا, تاکہ آپ کے پاس پورا اسکیڈول ہو, آپ کو بار بار ہم سے پوچھنا نہ پڑے. یہ بھی انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا. اچھا, یہ آپ کو لنک بھجوایا جائے گا واٹس ایپ گروپ میں, جہاں پر آپ فارملی خود کو رجسٹرڈ کروائیں گے. اور اس رجسٹریشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں آپ کو سرٹیفکیٹ ایشوئنس میں اور آپ کے ریزلٹس بننے میں آسانی ہو. ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کا نام پوچھا جائے جس بھی لنک کے اندر, آپ اپنا پورا نام لکھیے گا, اور برائے مہربانی ایک ہی طرح لکھیں. اگر کیپٹل میں لکھیں تو ہمیشہ کیپٹل لیٹرز لکھیں, جیسے بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں, لیکن پورا نام اور ہمیشہ ایک ہی طرح. تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کے ریزلٹس ایک ہی جگہ سب اکٹھے ہوں. اور پھر انشاءاللہ آپ کو اس طرح لنک, یہ آپ کے سامنے ایک سیمپل لنک کے طور پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے. آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیے, میں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہوم ورک, اس طرح انشاءاللہ ہوم ورک کے لنکس آپ کو آیا کریں گے, اور بڑے مزے سے آپ بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل کے اوپر جہاں بھی آپ ہیں بڑی آسانی سے 15 منٹ کے اندر اندر ان ہوم ورکس کر سکتے ہیں, جو آپ کو قرآن سیکھنے کے اور قریب کریں گے. صرف ایک کوشش کریں کہ جو اسی وقت آپ کا ہوم ورک چیک ہوا کرے گا, آپ کو نمبر پتہ چلیں گے. تو آپ اپنے نمبر ضرور اپنے پاس ریکارڈ میں رکھیں, اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے پاس لکھ لیں, تاکہ آپ کو آپ کے پاس ریکارڈ میں یہ سب چیزیں ہمارے پاس بھی ہوں گی انشاءاللہ,
ہم یاد رکھیں گے سب چیزیں، لیکن احتیاطاً آپ اپنے پاس اس کو ضرور رکھیے۔ اچھا، ایک سوال بہت زیادہ جو پوچھا جاتا ہے سرٹیفکیٹس کے حوالے سے، جی بالکل آپ چاہیں اور میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ آپ اس طرح سے پورا کورس توجہ سے فارملی کریں کہ آپ سرٹیفکیٹ بھی ضرور لیں۔ اس میں جو آپ کو ہوم ورک لنکس بھیجے جائیں گے، آپ کا جو فائنل رزلٹ بنتا ہے اس میں 15% ویٹیج ہوتی ہے ہوم ورکس کی۔ آپ کو ایک ورک بک سافٹ کاپی میں بھی دی جائے گی، ہارڈ کاپی میں اویلیبل ہے، 15% اس کی ویٹیج ہے۔ آپ کا مڈ ٹرم کوئز ہوگا بڑا مزے کا، اور لوگوں کو مزہ آتا ہے، وہ اور زیادہ قرآن سیکھتے ہیں ان کوئزز کے ذریعے سے، اس کے 30% اور فائنل کوئز 40%۔ تو یہ جو 100% میں سے آپ میں سے جو احباب 90% سے زیادہ نمبر لیں گے وہ سرٹیفکیٹ لیں، اور اس سے نیچے اگر ہوں تو سرٹیفکیٹ آف میرٹ ہے، اور اگر آپ وہ نہ بھی لے سکیں تو آپ پریشان نہیں ہوں۔ سب سے بڑی جو عزت کی بات ہے وہ قرآن سیکھ دکھا رہے، اور اینی ویز اس صورت میں بھی آپ کو سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنس اینڈ سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ سرٹیفکیٹ اس طرح سے الفلاح منزل سے آپ کو پراپر سرٹیفکیٹس ایشو ہوتے ہیں، which is affiliated with Understand Quran Academy and ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم۔ یہ ہے جی کورس کی بکس کے حوالے سے۔ اچھا، یہ کتابیں ہارڈ کاپی میں اویلیبل ہیں، اور یہ میرے پاس بھی ہیں، بڑی خوبصورت کتابیں ہیں، یہ اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بک ہے اور یہ ورک بک ہے، یہ ہارڈ کاپی میں اویلیبل ہیں، لیکن آپ کو یہ واٹس ایپ گروپ کے اندر ان کی سافٹ کاپیز بھجوائی جائیں گی تاکہ آپ اس سے، اور یہ انشاءاللہ اسی طرح ایک ووکیبلری کارڈ ہوگا کورس کے حوالے سے، پاکٹ کارڈ جو آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو ہم سافٹ کاپی میں بھجوا دیں گے، یعنی آپ کو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اگر آپ ہارڈ کاپی لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ اس طرح سے پاکٹ کارڈ ہوتا ہے اس کا، تاکہ آپ کو سیکھنے میں آسانی اور تیزی سے آپ سیکھتے جائیں۔ اگر آپ یہ کورس مٹیریل خریدنا چاہیں تو یہ نمبرز دیے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کو واٹس ایپ پر آ جائیں گے، آپ ان کو خرید سکتے ہیں الفلاح منزل سے۔ یہ کمپلشن نہیں ہے، آپ سافٹ کاپی سے آسانی سے پڑھنا چاہتے ہیں، یہ چونکہ ہمارے کچھ احباب بعد میں ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے، وہ نظر کے حوالے سے خاص طور پہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ آپ یہ سارا مٹیریل منگوا سکتے ہیں، اور وہ کوریئر وغیرہ ڈال کے بھی بالکل نامنل پرائسز میں آپ کو بھجوایا جاتا ہے۔ یہ آپشنل ہے، تعلیم القرآن پارا، اگر آپ یہ لینا چاہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں جی اس کورس کو ڈیزائن کیسے کیا گیا۔ تو یہ بڑے ماڈرن لائنز کے اوپر اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو ٹپیکل ٹریڈیشنل طریقے سے مشکل عربی نہیں پڑھائی جاتی۔ عربی کی جدید جو گرامر کی ماڈرن کتابیں ہیں، اور قرآن میں زیادہ آنے والے الفاظ کو سامنے رکھ کر، اور جو ماڈرن طریقے ہیں پڑھانے کے، اس میں ہم موومنٹ کو یوز کریں گے، ہینڈ موومنٹس کو ہم یوز کریں گے انشاءاللہ، اور ان کی مدد سے دلچسپی سے پڑھیں گے، اور زبانیں کیسے سیکھی جاتی ہیں تیزی سے، ان قواعد کا اس کے اوپر اس ایپلیکیشن کی گئی ہے۔ پھر برین کا یوز انشاءاللہ جیسے میں آگے بڑھوں گا، اور آپ پہلا ہی جب سبق پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس طرح سے سبق اس کورس کو پڑھنے جا رہے ہیں، بلکہ ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ اورینٹیشن میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں اورینٹیشن کی طرف آؤں، ایک خاص بات، اور یہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا ضرور توجہ سے سنیے کہ میں کون ہوں۔ میں نے اپنے انٹروڈکشن پہلے تھوڑا سا دیا، میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نہ تو مجھے مفتی کہہ سکتے ہیں، نہ آپ مجھے علامہ کہہ سکتے ہیں، نہ مولانا کہہ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اس طرح کا اور خطاب دے سکتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے یہ خطاب پسند نہیں ہے، نہ ہی قاری کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ نہ میرے پاس اس کی قابلیت ہے اور نہ ہی میرے پاس اس کی اہلیت ہے۔ کوئی ایسی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ میں مفتی، علامہ یا مولانا کہلواؤں۔ تو بعض احباب اس کورس کے بعد مجھ سے جو ہے نا فتاویٰ کے حوالے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس چیز پر فتویٰ دیں، تو میں معذرت کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کچھ تھوڑا سا دے دیں۔ تو دیکھیں، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، آپ ان سے رابطہ کیجئے۔ میری پوزیشن یہ ہے کہ میں نے اس کورس کو سیکھا ہے الحمدللہ، اور اس کے ڈیفرنٹ لیولز کیے ہیں، اور ٹریننگز لینے کے بعد اب میں اس کو آگے لوگوں تک پہنچا رہا، تاکہ وہ بھی قرآن کے کورس اور ترجمے کو سیکھنے کے حوالے سے آگے بڑھ سکیں۔
تو میں ایک عام سے طالب علم ہوں، آپ مجھے کاشف کہہ سکتے ہیں، بھائی کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ مجھے بلا سکتے ہیں۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ تو میں آپ سے ذرا اب چیٹ باکس بھی ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ تو چیٹ باکس میں آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ برائے مہربانی غیر ضروری نہیں لکھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ جب میں آپ سے بات کروں تو آپ لکھیں، جب میں کہوں رک جائیں تو آپ رک جائیں، تاکہ ہم اچھے طریقے سے آپس میں سیکھتے ہوئے چلتے جائیں۔ تو اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ ایک شخص وہ کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں اس نے داخلہ لیا، اور اس کے بعد روزانہ وہاں پر 6 لیکچرز ہوتے تھے، 6 سبجیکٹ کے 6 لیکچر دیے جاتے تھے، اور پورا سال اس نے وہ 6 لیکچر جو ہیں نا وہ مس کر دیے، پڑھے ہی نہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ شخص، کیا وہ طالب علم اس کورس میں، اس ڈگری میں، اس کلاس میں پاس ہو سکتا ہے؟ جی، یہ بات میں چاہوں گا کہ آپ مجھے ذرا چیٹ باکس میں بتائیے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ ماشاءاللہ، یہ سب کہہ رہے ہیں، ذیشان علی کہہ رہے ہیں نہیں، سسٹر فضا کہہ رہی ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بردر علی کہہ رہے ہیں، سسٹر سیرش کہہ رہی ہیں، سسٹر قدسیہ، سسٹر شازیہ بالکل نہیں، سسٹر سیر کہہ رہی ہیں ناممکن ہے، سسٹر ماورا بھی کہہ رہی ہیں، ماروا، سسٹر حمیدہ، بردر وقار، سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کتنی سادہ سی بات ہے، بالکل سادہ سی بات میں نے آپ سے پوچھی، اور بردر اجمل بھی کہہ رہے ہیں نہیں، نو وے، ناممکن ہے، یہ کہہ رہے ہیں، محمد جنید، علی، سب کہہ رہے ہیں امپاسبل ہے، کہہ رہے ہیں اب رک جائیے، اب میری بات سنیے۔ تو پھر یہ بتائیے، آپ روزانہ 6 ایسے لیکچر ہوتے ہیں 3 نمازوں میں، فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، جس میں امام اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور ہمیں ایک لفظ سمجھ نہیں آتا ہے نا۔ اب اگر ایک شخص پاکستان سے چلا جائے جرمنی، اور اس نے جرمن زبان نہ سیکھی ہو، اور یونیورسٹی میں روزانہ 6 لیکچر جرمن میں دیے جائیں، تو اینڈ آف دا ایئر کیا ہوگا؟ وہ فیل ہو جائے گا۔ بردر شکیل کہہ رہے ہیں وہ فیل ہو جائے گا۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، بردرز اینڈ سسٹرز، دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو۔ ایوری ڈے وی لسن ٹو دا 6 لیکچرز، اللہ کے کلام کی 6 دفعہ ہمیں مسجد میں بلا کر اللہ کا کلام سنوایا جاتا ہے، لیکن ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر ہم نے اس کتاب کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی، اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور بس اس کو جرمن کی طرح، فرینچ کی طرح ہم اس کو لے رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ آئیے آج ہم ایک نیا سفر کا آغاز کریں، اور وہ کیا ہے کہ ابھی تک ہم مسلم بائی چانس تھے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ اللہ کا فضل تھا، ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے، اور ہم نے کچھ چیزیں رٹ لیں اور ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ مسلم بائی چوائس بننے جا رہے ہیں کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، اور میرا کنڈکٹ، میرا اللہ کے کلام کو سیکھنا، میرا اللہ کی باتوں کو جاننا کہ ہمارا اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور کیا خوبصورت باتیں قرآن پاک کے اندر ہمیں بتائی گئی ہیں، اور زندگی کو کیسے بہتر طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ تو آج میں اور آپ سب مل کر مسلم بائی چوائس کی طرف اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سو انشاءاللہ جب ہم یہ سیکھیں گے اور اللہ کی کتاب کو جانیں گے، اور اس کا ترجمہ، تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے یا اپنی نماز پڑھے ہوں گے، تو پھر جو لذت اور جو مزہ، اور پھر زندگی کے اندر قرآن کو لانے کے حوالے سے جو اس کے فوائد و ثمرات ہوں گے، وہ انشاءاللہ ان کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوگی۔ اور اس سفر میں یہ یاد رکھیے کہ ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہے، اور وہ ہے شیطان، جو ابھی شروع ہو جائے گا، ایسی آپ کے لیے ایسی چیزیں لے کے آئے گا، ایسے موقع ڈھونڈے گا کہ کسی طرح آپ اس کلاس سے ہٹ جائیں، کیونکہ اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ آپ مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس بننے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ سسٹر راضیہ نے کہا انشاءاللہ، سسٹر رمیسا نے کہا انشاءاللہ، تو مجھے یقین ہے ہم سب انشاءاللہ اس سفر میں اللہ کے فضل سے آگے بڑھتے رہیں گے، اللہ کے کلام کو سیکھتے رہیں گے، اور قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں گے۔
تو آئیے ذرا کورس کے تعارف سے پہلے ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ آپ کے خیال میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ نا کہ قرآن خود معجزہ ہے، یہ بتائیے اس کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے قرآن کا؟ جی جی، یہ اپنی اصل حالت میں ہے. سسٹر اقرا کہہ رہی ہیں، سسٹر نایاب کہہ رہی ہیں، ماشاءاللہ. جی چیٹ باکس میں ابھی بتائیے، میں آپ کو مائک پر بھی لیا کروں گا لیکن آج چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے صرف چیٹ باکس میں آپ کے جواب لیے جائیں گے. سسٹر افسا کہہ رہی ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، لا ریب کتاب ہے، قیامت تک اپنی اصلی حالت میں ہے، زندگی کا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس میں بالکل اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے. بالکل ٹھیک. وہ تو دیکھیں قرآن خود ایز اے معجزہ ہے نا، تو قرآن کا معجزہ کے حوالے سے بالکل ماشاءاللہ بہت بڑا معجزہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد بھی ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں تحفیظ کی ایک محفل میں دستار بندی میں شامل ہوئے تو اندازہ ہوا کہ کتنے ہی بچوں نے، 25-30 بچوں نے اس کو حفظ کر لیا. ماشاءاللہ دلوں کو بدلتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو بالکل ٹھیک فرمایا آپ سب نے. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ انسان میں تبدیلی لاتا ہے، یہ انسان کو بدل دیتا ہے اور انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو بدلتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت سے اپنے خالق سے قریب تر کرنے کے لیے بہترین چیز ہے. قرآن خود بھی معجزہ ہے اور قرآن آگے انسان میں ایسی تبدیلی لے کے آتا ہے جو معجزاتی ہوتی ہے اور اسے ہدایت دیتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی ہدایت کی طرف جائیں، آئیے کچھ تھوڑی سی ہدایات جو ہے نا کورس کو اور ذرا بہتر طریقے سے آگے چلنے کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا چیٹ باکس میں کوشش کریں جو بات پوچھی جائے وہ لکھتے جائیں، غیر ضروری نہ لکھیں تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو، مجھے بھی انٹریکٹ کرنے میں. تو آئیے اب ذرا آپ کے سوالات کے جوابات کیسے دیے جائیں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ بھی سوال پوچھیں اور کورس میں بھی آپ پوچھتے رہیے گا تاکہ ہمارا انٹریکشن ہو. یہ ون وے نہیں ہو، لیکچر نہیں ہو، آپ میں دونوں آپس میں بات کریں. یہ بھی سیکھنے کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ خود سے بھی بات کریں، آپ مجھ سے بھی بات کریں اور ہم آپس میں سب بات کریں. تو انشاءاللہ یہ سارے طریقے آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کتنے مزے سے ہم اپلائی کریں گے. تو اچھا، آپ جب سوال کریں گے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ دیر ول بی ون آف دی 5 ways. نمبر 1، آپ نے سوال کیا تو میں کوشش کروں گا اگر مجھے جواب آتا ہے میں جواب دوں گا. نمبر 2، آپ نے سوال کیا تو میں آپ سے کہوں گا رک جائیے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا جواب آگے کہیں آ رہا ہے، ابھی نہیں. نمبر 3، آپ کے کچھ سوال ایسے ہوں گے تو میں یوں اشارہ کروں گا کہ پلیز 1 to 1 یہ یہاں مت پوچھئے، واٹس ایپ پر مجھ سے الگ سے پوچھ لیجئے. نمبر 4، کچھ سوال ایسے بھی بعض اوقات احباب پوچھ لیتے ہیں جس کا ہمارے کورس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو میں یوں کروں گا کہ یہ ہمارا اس سے ریلیونٹ نہیں ہے. تو آئیے ہم صرف اور صرف قرآن کے حوالے سے ریلیونٹ باتیں کریں، کورس کے حوالے سے بات کریں تاکہ غیر ضروری کسی کا دل بھی نہ دکھے اور کوئی ہم اور طرف جائیں بھی نہیں. نمبر 5، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی سوال کا جواب نہ آئے، بلکہ بہت سے سوالوں کا جواب ہو سکتا ہے مجھے نہ آتا ہو. میں نہ انسائکلوپیڈیا ہوں، نہ گوگل ہوں کہ ہر سوال کا جواب دوں، اور طالب علم ہوں. تو اس صورت میں آپ سے معذرت کروں گا اور یہ کہوں گا کہ اچھا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا جواب ڈھونڈ کر اور آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اچھا، پھر ہم چیٹ باکس میں انٹریکٹ کیا کریں گے. سیشن کے درمیان، سیشن کے آخر میں آپ لائیو سوالات پوچھ سکیں گے ریز ہینڈ اوپر کر کے. یہ میری طرح ریز ہینڈ نہیں کرنا. ہمارے ایک بڑے معصوم سے پارٹیسپینٹ تھے کورس میں، تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ جی آپ ریز ہینڈ کہتے رہتے ہیں، تو میں ریز ہینڈ کرتا ہوں. وہ اپنی ویڈیو میں کہیں گھر بیٹھے ریز ہینڈ کرتے تھے، تو کہنے لگے آپ دیکھتے ہی نہیں. تو مجھے ان پہ بڑی محبت پیار بھی آیا اور خود پہ غصہ بھی آیا کہ وہ بیچارے یوں ہی کرتے رہے. اصل میں یہ زوم کے اندر ایک آپشن ہے ریز ہینڈ کی، وہاں سے جا کے کلک کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس سے ہم بردر اجاز ہمارے اکثر پھر سوالات لیتے ہیں اس پر. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ سوالات لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. لائیو کویسچن آخر میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ اس میں ہم تفسیر کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، تجوید پہ بھی بات نہیں ہوگی، ناظرہ بھی نہیں، اور فقہ کا کورس بھی نہیں. یہ قرآن کو ڈائریکٹ اللہ کی اس کتاب کو، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور یہ اور ہم آپس میں اجنبی ہوتے ہیں،
یہ اس حوالے سے یہ ایک کوشش ہے کہ آپ جب اسے کھولیں اور آپ کو اس میں الفاظ نظر آئیں تو آپ کو ان کا معنی بھی آئے، تو آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ جو ہے وہ بہتر ہو جائے، آپ کو اس کا ترجمہ آئے، اور آپ جب قرآن سنیں تو ساتھ ساتھ آپ کے دل میں اترے کہ آپ کو اس کے الفاظ کی سمجھ آ رہی ہو. سو قرآن جو ہے الفاظ و معنی کا نام ہے، دونوں چیزوں کا. تو اچھا ایک ریکویسٹ، کیونکہ اکثر کلاس کے درمیان کیا ہوتا ہے احباب کے مائکس آن ہو جاتے ہیں، تو پلیز دیکھیں اس 1 گھنٹے میں آپ سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پورا وقت یکسوئی کے ساتھ ہم اس قرآن کو دیں، اور صرف 1 گھنٹہ، اور وہ بھی ہفتے میں 3 دن. ہم کتنا وقت ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں اور چیزوں میں لگاتے ہیں. اس درمیان سب کو بتا دیں، موبائل بند کر دیں، ہر چیز روک دیں. مجھے کچھ احباب نے کہا جی آپ نے پرائم ٹائم جو ہے نا لوگوں کے ٹی وی دیکھنے کا، اس وقت کلاس رکھ لی ہے، اس کا وقت بدلیں. تو میں نے کہا اچھا، تو پرائم ٹائم تو قرآن کا ٹائم ہونا چاہیے، پھر تو یقیناً ہمیں 8 سے 9 ہی رکھنی چاہیے کلاس. تو اینی ویز ہم ڈفرینٹ اوقات میں رکھتے رہتے ہیں. سو آئیے ہمارا پرائم ٹائم جو ہے نا وہ قرآن ٹائم پہ لگاتے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ طالب علم کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ذرا چیٹ باکس میں بتائیے. جی اچھا، سسٹر فائزہ، مہد، سسٹر زاریہ، برادر گرایا، محمد، برادر طاہر. اچھا آپ سب کہہ رہے ہیں طالب علم کے طور پہ، اسٹوڈنٹ کے طور پہ. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر ماریا، سسٹر، ٹھیک ہو گیا. اب ذرا 1 منٹ رک جائیے. ٹھیک ہے جی، آپ نے کہا طالب علم. اگر میں آپ سب سے یہ کہوں، ذرا 1 منٹ رکیں، آپ چیٹ باکس میں رکیں تو پھر میں آگے بات کروں. اگر میں آپ سب سے یہ درخواست کروں آپ سے کہ آپ چینل بدل لیں، ٹھیک ہے، آپ چینل بدل لیں ابھی اسی وقت. آپ سب میرے ساتھ یہ نیت کر لیں کہ آپ نے یہ کورس آپ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن آپ یہ کورس پڑھانا ہے. جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں تو آپ نے اس کورس کو پڑھانا ہے، لوگوں کو پڑھانا ہے، سکھانا ہے. ابھی نیت کر لیں، ذرا یہ چینج کر لیں چینل، ٹھیک ہے. تو آپ پھر یہ دیکھیے گا کہ آپ کے سیکھنے کا کس قدر تیزی سے. بیٹے یہ دیکھیں کسی قرآن کورس پر بھی کال ہے، تو آپ کے سیکھنے کا پروسیس کتنا تیز ہو جائے گا. اور ایک استاد جو ہوتا ہے نا، جب اس نے پڑھانا ہوتا ہے تو پھر اپنی پوری تیاری کر کے بیٹھتا ہے، وہ نوٹس بھی لیتا ہے، وہ لکھتا بھی ہے، وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ پورا اچھے طریقے سے. تو آج ابھی پہلے دن سے آپ سب یہ تیاری کر لیں کہ آپ نے، اور یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آپ نے یہ کورس پڑھانا ہے. تو آپ طالب علم سے ٹیچر، استاد کے موڈ میں سوئچ کر جائیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ سوئچ کریں گے نا، یہ سوئچ اپنے برین کو بتا دیں، تو آپ دیکھیے گا آپ کے پڑھنے کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. سو ابھی سے انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب پورا ارادہ کر لیں پکا کہ ہم طالب علم سے استاد کے موڈ میں بیٹھ گئے کہ میں نے پڑھانا ہے. چونکہ تو اب میں ماشاءاللہ برادر ذیشان کہتے ہیں ڈن ہو گیا جی، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، تو ایسا ہی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو آئیے جی اب آگے ہم اپنے کورس کے تعارف کی طرف. کورس ہے کیا؟ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ. اچھا یہ دعویٰ جو ہم کرتے ہیں نا تیز ترین طریقہ، یہ ایسے نہیں ہے. مجھے الحمدللہ میں ایک ایسی پوزیشن میں ہوں کہ میرے پاس بہت سے قرآن کے کورسز پاکستان میں بھی جو بنائے جا رہے ہیں، ڈاکٹر عبید کا اور بہت سے احباب کا کورسز کے حوالے سے آتی رہتی ہیں. بکس بھی آئی ہیں، شداد الدین شیخ صاحب کا جو قرآن کا ہے، تو یہ میں نے سارے کورسز دیکھے ہیں. میں بڑے اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں یہ کورس قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا حقیقتاً تیز ترین اور آسان ترین اور کم وقت میں طریقہ کار ہے. آپ ان 20 کلاسز کے اندر انشاءاللہ، آج کی کلاس کو چھوڑ کے 20 کلاسز میں آپ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ جائیں گے. 50%، جو 40,000 سے زیادہ بنتے ہیں انشاءاللہ. تو ان اسباق میں 20 کلاسز میں انشاءاللہ 20 اسباق ہم پڑھیں گے. اور فرق کیا ہے؟ ہم نماز سے شروع کریں گے. آسان نماز دیکھیں ہمیں پہلے ہی آتی ہے نا، اس لیے کوئی اور چیز نہیں ہم لے رہے. اگر کوئی اور میں کچھ اٹھاتا نا قرآن سے، کچھ اور کوئی آیت، کوئی سورت، تو مشکل ہوتی.
تو نماز جو آپ پڑھتے ہیں نا پوری نماز وہ ہم لیں گے, آسان ہے. لہٰذا اب جو بھی چیز آپ کو عربی میں جو چیزیں آپ نے عربی میں یاد کی ہوئی ہیں نا, آپ نے اس کے الفاظ کے معنی سیکھنے سے شروع کرنا ہے. تو ہمارا آغاز یہ آسان ہے, جب کسی کو کوئی چیز ایسی سکھائی جائے جو اس کو پہلے آتی ہو تو اٹس ڈیفینیٹلی ایزی ٹو لرن. اور یہ ہر کوئی, اچھا اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, آپ 10 سال کے بچے سے لے کر, اور میرا اپنا بیٹا 7 سال کا ہے تو وہ میرے ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہوتا ہے, اور ایک دن قرآن کی آیت کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اب مجھے لگتا ہے شاید 7 سال والوں کو بھی بٹھا لیں, لیکن میں نارملی کہتا ہوں 10 سال کے بچے تھوڑے اٹینٹو رہیں اور آپ ساتھ ان کے. اور عمر اوپر والی عمر کی تو کوئی حد نہیں ہے. ہمارے ساتھ کورسز میں 80-85 پلس کے الحمدللہ احباب بیٹھے ہیں اور انہوں نے سیکھا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا. اچھا پھر کیسے یہ کورس بہتر ہے؟ دیکھیں زبان سیکھنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. کیا؟ سننا, بولنا, لکھنا اور پڑھنا. اس کورس میں ہم کیا کریں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سننا زیادہ ہے, آسان کام. سننا تو آسان ہے نا, آپ مجھے سن رہے ہیں, جیسے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے سن رہے ہیں. اور پڑھنا, یہ دونوں آسان ہے. زبان میں, کسی بھی زبان میں بولنا اور لکھنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ آپ سے کم کروایا جائے گا تاکہ آپ پر بوجھ بھی نہ پڑے, آپ کو مصیبت بھی نہ لگے, اور پھر بھی آپ قرآن سیکھ جائیں. تو انشاءاللہ ہم اس طریقے کو استعمال کریں گے. تیسرا فرق کیا ہے؟ ہم الفاظ معنی پر زور دیں گے اس طرح سے جیسے فطرتاً ایک بچہ سیکھتا ہے. جیسے آپ نے پیدا ہوتے ہی آپ کو کسی نے نہیں بتایا تھا اردو گرامر کے یہ اصول ہیں کہ مؤنث کے ساتھ ہو تو تھی لگے گا, مذکر ہو تو تھا لگے گا. کسی نے بتایا تھا آپ کو؟ نہیں نا. تو بعد میں گرامر آپ نے سیکھی. تو ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں اور بہت زیادہ قواعد پر زور نہ دیں, گرامر ٹیکنیکل آپ کو نہ پڑھائیں. اور جیسے دیکھیں نا, میں کہوں یؤمنون جو ہے یہ غائب جمع مذکر ہے, محموز باب افعال سے, فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. تو آپ ابھی بھاگ جائیں گے اس کورس سے, آپ کہیں گے یار یہ کیا شروع کر دیا انہوں نے. تو اس لیے اس طرح کی مشکل چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھی جائیں گی. اور اس کورس کی امتیازی خصوصیات, سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. مجھے یقین ہے آپ سب کو سورہ فاتحہ آتی ہے, اور 32 بار یہ آپ نمازوں میں اللہ رب العزت سے بات کریں گے. زبردست آغاز, بڑا آسان انشاءاللہ. اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے دہرائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہا کرے گی خود بخود. آسان ترین طریقہ. تو آئیے, قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمیں ایک سسٹمیٹک, چونکہ کورس کو سسٹمیٹکلی ڈیزائن کیا گیا ہے, تو ہم بھی ذرا ایک سسٹمیٹک اپروچ لیتے ہیں اور کچھ کیلکولیشنز کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیں آپ کا تھوڑا میتھمیٹیکل ٹیسٹ بھی لیتے ہیں. یہ جو حافظی یا مدنی مصحف ہے, یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی, جو عام طور پہ اصل میں حفظ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, اس کو حافظی یا مدنی مصحف کہتے ہیں. تو یہ جو مصحف ہے نا جی, اس میں عموماً یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کے سامنے یہ. ٹھیک ہے, اچھا آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی قرآن ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ ابھی کوئی بہن ہماری پوچھ بھی رہی تھی کون سا قرآن لے لوں, آپ کوئی بھی قرآن لے لیں, ترجمہ بغیر ترجمہ جیسا بھی. اینی ویز یہاں پر تو ہم صرف کیلکولیشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں, جب ہم اس کورس کو کر لیں گے تو ہمیں 50% الفاظ, یعنی یہ جو آپ دیکھیں آپ کے سامنے, ان کا معنی آتا ہوگا, ان کا معنی ہم خود کر پائیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح سے ہم نے کرنا ہے. آئیں سب سے پہلے آپ, اس کے اندر صفحات کی تعداد ہے 600. عموماً ہم یہ جو ہے فار ایگزامپل, یہ میرے پاس بھی کاپی ہے 600, 7, 8, 9, 10, 11, یعنی وہی ایوریج 600 اس کے اندر پیجز کی تعداد ہے. تو اب اگر 600 پیجز ہوں اور اس کے ہر صفحے کے اوپر جو سطور ہیں تو ان کی تعداد ہے 15. یہ 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15, یہ 15 ہے جی اس کی تعداد. ٹھیک ہے, اور ایوریج ہر لائن میں ایک سطر کے اندر جو الفاظ ہیں اس کی تعداد ہے 9 ایوریج. ٹھیک ہے جی, ایک. تو اب مجھے بتائیں کہ ایک صفحے کے اوپر, ایک صفحے پر ٹوٹل کتنے الفاظ ہوں گے؟ اگر 15 سطریں ہیں اور 9 ہیں ایک سطر کے اندر, تو ایک صفحے کے اوپر بتائیں ٹوٹل الفاظ کی تعداد کیا ہوگی؟ آپ کا میتھمیٹکس چیک کرتے ہیں. نہیں محمد داؤد آپ ذرا, ذیشان علی فرما رہے ہیں 135, صوبیہ دوبارہ کریں کیلکولیٹ, مصباح بتا رہے ہیں, سسٹر سائکا 135, یہ کسی نے ہزاروں میں کس نے بتا دیا؟ ایک صفحے کا پوچھ رہا ہوں ابھی آپ سے.
جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحیح فرما رہے ہیں. سسٹر نادیہ بتا رہی ہیں، سسٹر سمرا، سسٹر جی بردر ظفر، جی ٹھیک ہو گیا. تو آپ 135 والے جو ہے نا یہ صحیح بتا رہے ہیں. تو ہم اس کو ایوریج کر لیتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں تقریباً 130. کتنے؟ 130 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 135 آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو ہم اس کو 130 کر لیتے ہیں، ہر صفحہ پر ایک رینڈم نمبر لے لیتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اگر ہم 130 کو ملٹیپلائی کریں 600 کے ساتھ، 600 کے ساتھ، تو کیا نمبر آئے گا آپ کے پاس؟ جی سسٹر سائمہ عبد الواحد لکھ رہی ہیں، انہوں نے ایک فگر دیا، دیکھتے ہیں اور آپ میں سے کون کون دیتا ہے ہمیں فگر. جی ظفر الاسلام حسن بتا رہے ہیں، جاذب بھی بہت تیز ہیں. جی سسٹر سیرت نے بھی فوری دے دیا ہے. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے. سسٹر قدسیہ، سسٹر نورین، ماشاءاللہ ساری میتھمیٹیشین ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو 78,000. تو اس پورے قرآن کے اندر الفاظ کی تعداد کتنی ہے؟ 78,000. کتنی؟ 78,000. اب یہ اگر میں آپ سے کہوں کہ 78,000 الفاظ سیکھنے آپ نے، تو یہ بتائیں یہ کام آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہاں اگر 78,000 الفاظ آپ نے کسی زبان کے سیکھنے ہو تو یہ بالکل مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. ویری رائٹ، صحیح لکھ رہے ہیں آپ. اچھا یہ جنہوں نے ایزی لکھا ہے نا تو پھر انہیں ابھی تک آنا چاہیے تھا نا قرآن کا ترجمہ. میں کسی زبان کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو 78,000 الفاظ سیکھنے ہوں تو مشکل بات ہے. اچھا لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ بات دیکھیے، وہ سنیے، وہ کیا ہے. اگر آپ الفاظ کو تکرار نکال دیں، الفاظ کی جو بار بار آئے ہیں الفاظ ان کو نکال دیں، تو یہ تعداد کم ہو کر رہ جاتی ہے 17,000. پہلی خوشخبری آپ سب کے لیے، اگر تکرار والے الفاظ نکال دیے جائیں جو بار بار آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو الفاظ کی تعداد رہے گی 17,000. تو دیکھیں ایک دم سے گر کر 17 سے نیچے آ کر ہمارے پاس کیا رہ گئی تعداد؟ 78,000 سے کیا رہ گئی؟ 17,000. 1/4 رہ گیا اس کا، بلکہ 1/4 سے بھی ہے نا، جی 17,000 رہ گئی. اب بتائیں، ابھی بھی بڑا مشکل ہے ظاہر ہے. 17,000 الفاظ بھی، ہم ساری زندگی اردو سیکھتے ہیں تو کچھ ہزار چند سو الفاظ اس کے جو ہے نا وہ. اچھا دیر از اندر انٹرسٹنگ تھنگ. اگر آپ صرف کے قواعد سیکھ جائیں تو یہ تعداد گر کر رہ جاتی ہے 4,500. 4,500. اگر آپ صرف کے قواعد سیکھ جائیں تو یہ تعداد رہ جاتی ہے 4,500. یہ 4,500 جو ہے نا یہ تقریباً 6% بنتا ہے جو ٹوٹل تعداد تھی نا اس کا. 4,500 صرف. اب بتائیں اب کیسا فیل ہو رہا ہے 78,000 سے آگے 4,500 پر. تو پہلی تو خوشخبری جو ہے نا ہم نے آپ کو یہ سنائی کہ الحمدللہ یہ ابھی تک پہلی بات جو آپ نے یہ سیکھ لی کہ یہ آسان ہے، قرآن آسان ہے، اللہ نے آسان کہا ہے تو یہ آسان ہے. ہم نے اصل میں اس طرف توجہ نہیں دی نا کبھی، الحمدللہ. تو یہ سسٹمیٹیکلی کیلکولیٹ کی گئی ہیں ساری چیزیں آپ کے لیے. آئیے ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں. اگر آپ کو روٹ لیٹرز کا پتہ چل جائے، روٹ لیٹر آئیڈینٹیفائی کرنے آ جائیں، تو آپ 1850 الفاظ کو سیکھ کر بھی قرآن سیکھ سکتے ہیں. اور فار ایگزامپل ایک ہی چیز کا جو ہے نا مادہ مختلف صورتوں میں آتا ہے، اور اس کی مثال آپ کے سامنے عام سی مثال ہے. ہم اردو میں عام طور پہ علم کا لفظ بولتے ہیں، ہم علم حاصل کر رہے ہیں، تو عین لام میم، تو اس کے لیے عربی میں آتا ہے علمہ، علمہ، تعلمہ، تعلیم، عالم، علیم، علام. یہ سارے الفاظ آ رہے ہیں. اب مزے کی بات یہ دیکھیں، ان میں عین لام میم کامن ہے سب میں. ان سب میں کامن کیا ہے؟ عین لام میم. علم یعنی جاننا، تو اس کے ہر لفظ میں جاننا کا معنی پایا جاتا ہے. تو ہم اس کو انشاءاللہ اس مزے سے کریں گے. عالمہ اس نے جانا، تو ہم اس طرح انشاءاللہ اچھا تعلیم جاننے کا پروسیس، عالم جو جانتا ہے، علیم مسلسل جانتا ہے، تو اس طرح ہم ان الفاظ کو ایکسکیوز می، تو انشاءاللہ
ہم جو ہے وہ جب آپ کو مادے بھی آتے ہوں تو آپ کے لیے اور بھی آسانی ہو جاتی ہے. البتہ اس جو ہمارا پہلا بگنرز کورس ہے، اوور آل آپ کو قرآن جاننے کے لیے 4500، لیکن اس کورس میں تو اور بھی بڑی مزے کی بات ہے، بہت مزے کی بات، اور اس پر ہم سب کہیں گے الحمدللہ. ہم انشاءاللہ اس کورس میں قرآن کے 40,000 سے زائد، ٹو بی پریسائز 41,111 41,111 words of Quran. We are going to learn them with the help of only 232 words. یعنی 232 الفاظ کی مدد سے، 232، ابھی ہم 78,000 کی بات کر رہے تھے، تو 232 الفاظ کی مدد سے ہم قرآن کے انشاءاللہ 50% سے زیادہ قرآن کے الفاظ کا معنی ہمیں آتا ہوگا. 50% سے زیادہ قرآن کا معنی ہمیں آتا ہوگا. صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ توجہ سے پوری اس کو دھیان سے اپنے فوکس کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے کورس کو، اور اس کی جزیات کو انشاءاللہ. اور ریگولیرٹی ظاہر ہے پہلی چیز ہے، تو یہ سیکھنے میں آسان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. لہٰذا اگر آپ کو کوئی یہ کہے، اگر آپ کا برین یہ کہے، آپ کو لگے قرآن مشکل ہے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، فوری اس کو کہہ دیں کہ یہ مشکل نہیں ہے، میں نے یہ سفر کا آغاز کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ آسان ہے، اور میں اس کو سیکھ کر ہی رہوں گا، کیونکہ قرآن کو جھٹلایا یا رہوں گی، قرآن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. آئیے جی، اب آپ اس کورس سے ہم کیا کیا حاصل کریں گے، ہمارے مقاصد کیا کیا ہیں. پہلی بات تو یہی ہے ہماری کہ ہمارے لیے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے اور ہمیں 50% قرآن کے الفاظ کا معنی آ جائے. پہلی بات ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے. لیکن ہمیں ساتھ بونسز بھی بڑے ملیں گے انشاءاللہ. پوری کی پوری نماز ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، یہ تو فور شور شاٹ کنفرم پکا بونس ہے آپ کا یہ. اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے، کیونکہ جب نماز سمجھ آئے گی تو اللہ سے تعلق قائم ہوگا. اچھا، اب نماز میں ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ تو رہے ہوتے ہیں زبان سے، تو ذہن کہیں اور گیا ہوتا ہے نا. تو اس لیے خشوع و خضوع ایک مسئلہ بنتا ہے. تو وہ خشوع خضوع اور شوق پیدا ہوگا جب ہمیں ساری نماز کا پورے میننگ آ رہے ہوں گے، اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہو، اسے زندگی کے ہر معاملے میں استعمال کریں، اور پھر اس قرآن کی وجہ سے ہمیں اچھے عمل کرنے کی اور ہمارے اخلاق بہتر ہو. مسلمان جو ہے وہ بد اخلاق نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اخلاق کا بہترین نمونہ تھے. تو اس لیے، اور مزے کی بات دیکھیں، بہت بڑی مزے کی چیز وہ کیا ہے، ویسے تو پورا کورس ہی بونسز ہے. اسی کورس میں اسی وقت کے اندر اندر آپ عربی کے 100 جملے بھی آپس میں کنورسیشن، کہ عربی میں کنورسیشن کیسے ہوتی ہے، جب آپ سے پوچھا جائے آپ جواب میں کیا کہیں گے، تو وہ بیسک چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی سیکھیں گے. اب کسی کورس کو جاننے کے لیے پتہ لگتا ہے اس کے سلیبس کو دیکھ کر، اور ساری چیزیں بتا کے پتہ چلے میں آپ کو بڑا مشکل سا سلیبس بتا دوں تو آپ کہیں لیں جی یہ تو بڑی اس وقت سے ہمیں امیدیں دلا رہے تھے، یہ کیا دکھا دیا. چلے میں آپ کو سلیبس دکھاتا ہوں اور آپ نے مجھے بتانا ہے یہ آسان ہے یہ مشکل ہے. عربی سلیبس آپ کا کیا ہوگا؟ اذان کے الفاظ، نماز میں قیام اور سورہ فاتحہ میں جو پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدہ میں جو پڑھتے ہیں، تشہد کی تسبیحات، درود اور درود کے بعد کی دعا. بتائیں جی یہ مشکل ہے؟ Is this a difficult syllabus or easy? ایزی ہے نا؟ الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلیں تھوڑا ایڈ کرتا ہوں نا، دیکھتا ہوں آپ کو کہیں مشکل نہ لگے. اچھا، 6 قرآن پاک کی صورتیں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی. سورہ عصر، سورہ کافرون، نصر، اخلاص، فلق اور ناس. یہ 6-7 صورتیں ہم ملا لیں گے. ایک سورہ فاتحہ ہوگی تو 7 ہو گئی ٹوٹل. یہ جی ٹوٹل. اب بتائیں آسان ہے یا مشکل ہے؟ ابھی برادر ضیاء الحسن کہہ رہے ہیں آسان ہے، سسٹر خدیجہ، سسٹر نگین، سسٹر فائزہ، سید، برادر طیب، ماشاءاللہ آپ اتنی تیزی سے وہ آ رہے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ لیں، یہ 4 چھوٹی چھوٹی دعائیں. دیکھیں اتنا بڑا قرآن ہے وہ، لیکن ہم آپ کو عربی میں صرف یہ والی عربک سے باقی کا سارا قرآن سیکھیں گے. اس میں ربی زدنی علما،
وضو سے پہلے کی چھوٹی بسم اللہ یہ دعا، وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور نماز کے بعد کی دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور بعض لوگ تو اتنے اسمارٹ ہیں کہ وہ یہ دعائیں جنہیں نہیں آتی وہ کورس کے اندر ہی سیکھ لیتے ہیں، یہ پڑھائی انشاءاللہ ایسے جائیں گی کہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی۔ تو یہ 4 دعائیں، یہ ٹوٹل سلیبس ہے، ٹوٹل دیٹس اٹ، nothing other than that in Arabic۔ سو اس سلیبس سے انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے آپ میں سے، میرا تو خیال ہے ویسے سبھی کو آتا ہوگا یہ سارا کچھ، لیکن یقیناً ایک بڑا حصہ جو ہے، بڑی تعداد میں احباب کو یہ سب آتا ہوگا۔ سسٹر سائمہ، برادر عبداللہ بیگ کہہ رہے ہیں جی آتا ہے، جی ٹھیک ہو گیا۔ محمد سمیر بھی کچھ کہہ رہے ہیں، شاید سسٹر کچھ کہہ رہی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب تیار ہیں، سب ریڈی ہیں اس قرآن کورس کو کرنے کے لیے؟ اچھا، یہ تو تھی اورینٹیشن جی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو آج صرف، میں نے کہا تھا آج ہم صرف سیمپل لیسن پڑھیں گے، سیمپل کہ یہ پڑھایا کیسے جاتا ہے، سلائیڈز کیسی ہوں گی، ہم کیسے آپس میں انٹریکٹ کریں گے۔ تو آئے میں آپ کو سلائیڈز بھی تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو سلائیڈز بھی بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہیں، آپ کو دیکھنے میں بھی اچھی لگیں گی۔ سیمپل لیسن ہے آج کا، اور اس میں اس کا پراپر لیسن ہم کل پڑھیں گے۔ آج چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے صرف آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح ٹیکنیکلی اس کو سائنٹیفکلی بھی اور خوبصورت طریقے سے اس میں ہر کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے سیکھنے کا پروسیس تیز ہو۔ تو یہ دیکھیے اس طرح ہم شروع کیا کریں گے۔ ہر سبق کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہم ڈائریکٹ قرآن کی کوئی چیز پڑھا کریں گے، دوسرے حصے میں ہم مزے مزے سے قواعد سیکھیں گے۔ اور جیسے یہ دیکھیں ہمارا یہ پہلا سبق جو کل ہوگا وہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور گرامر میں ہم مزے سے اشارے کر کے ہوا ہم انتانا پڑھیں گے۔ اور صرف کل کے پہلے سبق میں ہم 12 ایسے نئے الفاظ کریں گے جو قرآن میں 7000 بار آئے ہیں، یعنی کل کی ایک کلاس آپ نے پڑھ لی تو آپ قرآن کا 10% ایک کلاس سے، ہے نا خوشی کی بات؟ ابھی تک اتنا مشکل لگتا تھا، ایک لفظ سمجھ نہیں آتا تھا، ایک کلاس پڑھیں گے اور قرآن کا 10% انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اور یہ آپ کو اندازہ بھی تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے، میں ابھی انشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح ہم روز بار دیکھیں گے کہ ہم نے 78,000 الفاظ کی طرف بڑھنا ہے، اور یوں شروع کیا کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے پہلے عربی آیا کرے گی، اس کا اردو ترجمہ، پھر ہر لفظ کو ہم اٹھائیں گے، اس لفظ کے دیکھیں گے معنی کتنے ہیں اور کیا وجہ ہے اس کو کہنے کی۔ یہ دیکھیں جیسے باللہ ہے تو یہ قرآن میں 2550 بار آیا ہے، تو باللہ میں صرف بی، یہ دیکھیں یہ الگ لفظ ہے۔ اس طرح آپ کو اس کے اندر ڈیفرنٹ یعنی حرکات سے بھی آپ کو الفاظ سکھائے جائیں گے کہ ایسے جڑا، اس کا معنی کیا بن گیا۔ اینی ویز پھر عربی کے الفاظ کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے۔ پھر یہ دیکھیں من کا لفظ قرآن میں، من کا مطلب ہے سے، قرآن میں 3000 بار آیا ہے۔ یہ تو اگر آج آپ یاد رکھ لیں من سے، تو قرآن میں آنے والے 3215 الفاظ کا معنی آپ نے سیکھ لیا۔ من، ایک لفظ من جو ہے قرآن میں، من ہے نا، تو دیکھیں یہ اعوذ باللہ من الشیطان میں ہے سے۔ تو اینی ویز یہ کل کی بات ہے، آج میں صرف آپ کے سامنے یہ سلائیڈز ڈفرنٹ دکھا رہا ہوں کہ ایسی سلائیڈز آپ کے سامنے چلا کریں گی، اور پھر کوئی لفظ آ گیا ہے تو اس کا کیا معنی بنتا ہے، قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے ہمیں، اور کیسے اس کو ہم نے اپنی زندگی میں، یہ ماڈل جو آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ کل ایکسپلین کریں گے کہ کیسے ہم زندگی میں لائیں گے اس کو۔ خالی قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو زندگی کے ہر معاملے کے لیے اتری ہے۔ اس کو صرف پڑھ کے رٹ کے، بلکہ اس کی اہمیت کو پہچانیں، اس کی عظمت کا احساس کریں کہ کیسے ہم نے انشاءاللہ اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ یہ ہمارے کوئی بھائی پوچھ رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں کہاں سے یہ کویسچن آیا کہ فی کیا ہے۔ اس کورس کی کوئی فی نہیں ہے جی، آپ بس اپنا وقت دیجئے، سب سے بڑی یہی فیس ہے۔ اینی ویز تو اس کو زندگی میں لانے کا یہ پورا ماڈل جو ہے نا انشاءاللہ یہ آپ کو ایکسپلین کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم یہ پہلا حصہ ہوا کرے گا، ٹھیک ہے جی، ہر سبق کا۔ یہ سبق یوں مکمل ہو جائے گا، ہر سبق جب بھی ایک آیت یا کچھ ہم پڑھا کریں گے آپ کو کچھ وقت ملا کرے گا، آپ خود سے دہرا لیں۔ پھر ہر سبق کا اسی طرح ہم بریک لیا کریں گے، اور بریک کے بعد اس کا دوسرا حصہ آیا کرے گا، بی پارٹ، ٹھیک ہے، اے پارٹ اور بی پارٹ۔ اب یہ سبق کا بی پارٹ ہے،
کل کے سبق کا جو کل ہم نے پڑھنا ہے. آپ کو صرف دکھانے لگا ہوں, اور ذرا تیار بھی ہو جائیں آپ میرے ساتھ, ایک مزے کی چیز بھی ہم کریں گے. یہ دیکھیں, کل ہم نے یہ پڑھنا ہے, لیکن آج تھوڑا سا کہ یہ کچھ عربی کے الفاظ ہیں, ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن, من. تو یہ ٹپیکل طریقہ جو ہے نا, جو ہمارے ہاں رائج ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں یؤمنون اس طرح بنا ہے کہ وہ لوگ ڈر جاتے ہیں. ہم یہ سب نہیں کریں گے, ہم یہ سب چھوڑ کے ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھیں گے. ٹی پی آئی ایک جدید طریقہ ہے چیزوں کو سیکھنے کا. اس میں ہینڈ موومنٹس, باڈی موومنٹس کے ذریعے سیکھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اور اس کی لاجک کیا ہے, دیکھیں آپ موبائل پر کسی سے بات کر رہے ہو نا, کسی کو اپنا ایڈریس بتائیں تو آپ کیسے بتاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آگے سے جا کے یوں مڑیے, وہاں سے لیفٹ ہو جائیں, تو آپ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں, وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا موبائل پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اشارے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیے اس طریقے سے ہم نے انشاءاللہ کچھ سیکھنا ہے. اب میں آپ کے ساتھ 2 منٹ صرف آپ مجھے دیں. اسکرین بلینک ہو گئی ہے, آپ سارے غور سے مجھے دیکھیں. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کچھ چیزیں کروں گا. یہ دیکھیں, اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ میرا سیدھا ہاتھ جو ہے, سیدھا ہاتھ, یہ مذکر کے لیے ہے. کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں میرا الٹا ہاتھ کس کے لیے ہوگا؟ آپ بتائیے. ماشاءاللہ, سسٹر شہزین, سسٹر سبین, سسٹر مصباح, بردر طاہر, ویری گڈ. اب دیکھیں, ابھی میں نے آپ کو آدھی بات بتائی ہے اور فوری آدھی آپ نے خود بتا دی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بس یہ یاد رکھنی ہے, سیدھا ہاتھ میں نے کہا مذکر کے لیے, تو آپ خود بخود سمجھ گئے الٹا مؤنث کے لیے. ویری گڈ. اچھا, اگر میں آپ سب سے کہوں بردر, ہاں جی, اگر میں آپ سے کہوں کہ میری ایک انگلی واحد کے لیے, واحد سنگولر کے لیے, تو بتائیں زیادہ انگلیاں کس کے لیے ہوں گی؟ سسٹر فضا کہہ رہی ہیں جمع کے لیے. ماشاءاللہ, بالکل, ویری گڈ. آپ سب تو اتنے, یو آر سو کوئک ان رائٹنگ. سسٹر بردر کمیل ہے, محمد قاسم, عرفان اللہ, ماشاءاللہ, عبداللہ بیگ, سمرہ, سسٹر, جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ, صحیح ہے. بس اب رکیے. اچھا, اگر میں یہ کہوں کہ جب میں اس طرف اپنے رائٹ پر اشارہ کرتا ہوں, رائٹ پر, تو یہ کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کوئی کسی کے بارے میں جو یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک انگلی سے کرتا ہوں تو ایک ہے, زیادہ سے کرتا ہوں تو زیادہ لوگ ہیں, ادھر کرتا ہوں تو رائٹ پر. ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں یوں سامنے انگلی کا اشارہ کر کے بات کروں تو آپ کو کیا لگتا ہے کس سے بات ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ, بردر ذیشان از سو گڈ. وہ کہہ رہے ہیں جی ظاہر ہے موجود ہے, سامنے ہے, اس سے بات ہو رہی ہے. ہاں, مجھ سے, آپ سے بات ہو رہی ہے. ویری گڈ. سسٹم مستقیم, ویری گڈ, مجھ سے ہو رہی ہے. پرفیکٹ. اچھا, اگر میں اس انگلی کو اپنی طرف کر لوں, اپنی طرف یوں, اب میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ بالکل صحیح ہے, میں اپنے بارے میں ہی اپنی بات کر رہا ہوں. ویری گڈ, ویری گڈ. بس اب رک جائیں. اب ہونے لگا اصل انٹرسٹنگ کام. جو میجک کا لفظ مجھے پسند نہیں ہے کہنے کے لیے, لیکن جو مزے کی چیز ہونے لگی ہے نا, وہ ذرا رکیں اور دیکھیں ذرا. اچھا بردر کمیل, بالکل اب اپنے آپ کے بارے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, اگر میں اس طرف اشارہ کروں اور ایک لفظ بولوں ہوا, عربی کا لفظ بولا میں نے ہوا, آپ کوشش کر کے مجھے بتائیں اس کا مطلب کیا ہے. یہ اشارے سارے یاد رکھیں. میں نے اس طرف اشارہ کیا ہے رائٹ پر, اس کا مطلب ہے یہ کوئی ہے جو یہاں نہیں ہے. اور یہ کتنے ہیں؟ یہ ایک ہی ہے نا. اور یہ سیدھے ہاتھ سے کر رہا ہوں تو یہ کیا ہے, مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے. تو اردو میں ہم اس کے لیے بولتے ہیں وہ, اور انگلش میں ہی. بالکل ٹھیک ہے. اگر میں یہ ہاتھ کھول کر بولوں ہم, تو اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کیا مطلب ہوگا؟ دے, ماشاءاللہ, دے, وہ سب. ویری گڈ, دے. ٹھیک ہے. اگر میں یوں ہاتھ سامنے لے آؤں اور آپ سے بولوں انتا, تو انتا کا کیا مطلب ہوگا؟
माशाल्लाह, वेरी गुड। आप कह रहे हैं तुम, बिल्कुल ठीक है, और ये भी एक है और मर्द है और तुम और मेरे सामने मौजूद है। और अगर मैं बोलूं अंतुम, 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 तो क्या होगा? तुम सब। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। अंतुम, तुम सब। अगर मैं बोलूं अना, 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 मैं, आई, वेरी गुड। और अगर मैं बोलूं नहनु, ये देखें, इशारे की तरफ देखें, नहनु, नहनु क्या होगा? वी, हम। जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त हो गया। ठीक है, बस, जबरदस्त। तो अब देखिए, ये जो मैंने आपके साथ अभी किया है, ये है हमारा पहला टेबल जो हमने सीखा। आइए सारे मिलके मेरे साथ इशारे कीजिए। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। ठीक है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि आपने कितने अल्फाज सीखे हैं अभी? आपने कितने अल्फाज सीख लिए? 6, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आप सब कह रहे हैं 6। अब आपको मैं मजे की बात बताता हूं कि आपने कितने सीखे हैं। आपने कुरान में आने वाले 1295 अल्फाज सीख लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कुरान में आने वाले 1295 अल्फाज सीख लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कुरान कहीं से खोल लें, कहीं से भी, तकरीबन कुरान के आपको, ये मेरे सामने यहाँ पर आ गया है हम, और ये मैंने रैंडमली कुरान का एक सफ़ा खोला है, तो आपको ये अल्फाज वहां मिल जाएंगे। ये फिर आ गया हम, वल्लजीना हम, तो ये अल्फाज इंशाल्लाह आपको वहां मिल जाएंगे। तो आपने तकरीबन 1300 यानी 1295 कुरान में आने वाले अल्फाज इस मुख्तसर से वक्त में सीखे हैं। आज सिर्फ ये सैम्पल क्लास थी, इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर क्लास हम कल पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में, तफसील से। फिर आपको स्लाइड्स दिखाया जाया करेंगी अरबी बोलचाल की, फिर नए अल्फाज बताया जाया करेंगे। तो ये आज सिर्फ आपके साथ एक सैम्पल आपको बताया जा रहा है। फिर हर क्लास में एक मज़े का नुक्ता तालीम हुआ करेगा जिसको भी हम सीखेंगे, और नुक्ता तालीम फिर हम इस तरह इंशाल्लाह अपनी क्लास का इख्तिताम किया करेंगे। तो इसके साथ ही हम भी आज की अपनी इस क्लास के आखिर में आते हैं, और ये याद रखिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये कोई मामूली बात नहीं है, और ये याद रखिए कि हर एक के लिए मुमकिन भी नहीं होता। 400 लोग रजिस्टर्ड हुए थे और मैं देख रहा हूँ कि 200 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी से होता है कि कौन क्या करेगा। लिहाजा अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है कि हम इस मुबारक सिलसिले का हिस्सा बने। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे हमें हमेशा जारी रखने की तौफीक दे, आपको और मुझे कुरान को सीखते रहने की तौफीक दे, और हम इस क्लास का हिस्सा बने रहें, और इसके अलावा भी कुरान को सीखते रहें, अपना वक्त दें, अपनी एनर्जी दें। इसके साथ ही हम क्लास के अख्ताम पर आते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।